الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج 4 مارچ بروز جمعرات ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار کو لات مار دی، کیسے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک بڑی چارج شیٹ لے کے آئے ہیں۔ اس کی تفصیل سے آج کے ویلاگ میں آپ کو آگاہ کروں گا اور بتاؤں گا کیسے پوری پی ڈی ایم کے لیے تباہ کن دن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگے ہیں۔ اس کی تفصیل کو جانیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، اور آپ کے کوئی سوالات ہوتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے رات گئے جب سے سینٹ الیکشن کا ریزلٹ آیا ہے اس وقت ہی ایک سٹینس ایسا لیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب میں ویسے نہیں رہوں گا بلکہ میں ووٹ آف کانفیڈنس، اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی سے لوں گا۔ اگر ضرورت ہے میری تو میں رہوں گا، ورنہ مجھے جو ہے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی اس حوالے سے ہوس نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ لازمی اقتدار میں رہنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جب اپنا حوالہ دیا کہ میں اقتدار میں آیا کیوں، آخر ضرورت اس کی کیوں پیش آئی، انہوں نے جو ان کا احتساب کا ایک نعرہ تھا، اکاؤنٹیبلٹی کا، انہوں نے کہا میں نے اس کو اپنے محدود وسائل میں، اس جوڈیشری کے ہوتے ہوئے، باقی اداروں کے ہوتے ہوئے، میں نے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور احتساب ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جو پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ان لوگوں کو جیلوں میں بھیجا جائے، انہیں جو ہے وہ سزائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب اس سے بھی بڑے ڈاکو جو ہے وہ جیلوں میں ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا سینٹ الیکشن انتہائی مایوس کن رہے، اور ایوان بالا کے ان الیکشن میں جس ادارے نے مایوس کن کردار ادا کیا وہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ الیکشن کمیشن پر ایک لحاظ سے انہوں نے ایلیگیشنز کہیں یا پھر چارج شیٹ کہیں، ایک چارج شیٹ دی جس میں الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ آپ کی آئینی ذمہ داری تھی کہ آپ صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرواتے، لیکن آپ نے نہیں کروائے، لہٰذا اس کے ذمہ دار آپ بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو دوسرا اہم چارج لگایا وہ یہ تھا کہ عدالت میں خفیہ بیلٹنگ کا کہنا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب صدارتی ریفرنس پر ڈیبیٹ چل رہی تھی تب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سجیشنز مانگی گئی تھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رائے مانگی گئی تھی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ذمہ داری تو سب سے زیادہ آپ کی بنتی تھی کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ الیکشن کو کنڈکٹ کرانا ہے، کیسے بے ضابطگیوں سے جان چھڑوانی ہے، کیسے جو ہے وہ آپ نے اس الیکشن کو صاف، شفاف، آئینی طریقے سے انجام دینا ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں پہ بتایا کہ ہم اس کو جو ہے وہ خفیہ بیلٹنگ میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے اوپن بیلٹنگ میں نہیں رکھنا چاہتے، اسے جو ہے وہ سامنے نہیں لے کے آنا چاہتے۔ اور اگلی جو چارج شیٹ عمران خان نے وہ الیکشن کمیشن پر لگائی، یقیناً جس کا ای سی پی جو ہے وہ حقدار تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ آئیڈینٹیفیکیشن کو سیکریٹ رکھنا یہ جو ایک لحاظ سے الیکشن کمیشن نے مجرموں کو بچا لیا ہے، اور جو 16-17 ایم این ایز پی ٹی آئی کے، عمران خان کے ایم این ایز بکے ہیں، جنہیں جو ہے وہ آصف علی زرداری نے جن کے ضمیر خریدے ہیں، وہ لوگ پکڑے جاتے اگر جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کا سسٹم لانچ کیا جاتا، اور صرف 1500 بیلٹ پیپر ٹوٹل چھاپنے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن ای سی پی نے انہی 1500 میں کسی کو بھی ٹریسیبل نہ بنایا، کسی کو بھی اس آئیڈینٹیفائی ہونے کے قابل نہ بنایا، اور یہ بھی نہ کیا کہ ان پر کوئی ایسی مارکنگ کر دیتے جس سے یہ پہچان ہو سکتی کہ آیا یہ ووٹ کس کا ہے، یہ کس نے کاسٹ کیا ہے۔ اگر کسی نے غلط کاسٹ کیا ہے، اپنی پارٹی کے علاوہ کسی اور پارٹی کو دیا ہے، تو بعد میں پتہ تو چل سکتا، جس قائد کو اپنے جو ہے وہ ایم این ایز پر شک ہوتا، ڈاؤٹ ہوتا، وہ ای سی پی میں اپلیکیشن کر کے یہ بات نکلوا سکتا تھا۔ سپریم کورٹ کی رائے آ چکی تھی، اس کے باوجود ای سی پی کا اس سے ہٹ جانا اور ان کو ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرنا، اس رائے کو ایک لحاظ سے پس پشت ڈالنا، اور جو ٹیکنالوجی کے یوز کا کہا گیا تھا اس کو بھی اس الیکشن میں استعمال نہ کیا گیا۔ اس ای سی پی کے اس بڑے جو مایوس کن رول تھا، آج عمران خان نے اپنی سپیچ میں سب سے زیادہ زور اس پر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو چوتھا بڑا ایلیگیشن لگایا وہ
یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا، یہ کوئی جمہوری اقدار نہیں تھی جو آج انجام پائی ہیں، اور جو لوگ ووٹ کو عزت دینے نکلے تھے انہوں نے ووٹ کو نوٹوں سے جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی، اور آج یہی چیز جو ہے وہ پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ عمران خان نے وہی اپنا اعلان آج قوم کے سامنے رکھا کہ میں اب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لوں گا، ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا قومی اسمبلی سے، اور اس ووٹ آف کانفیڈنس کو جو ہے وہ اگر چاہتے ہیں لوگ کہ میں نہ رہوں وزیر اعظم تو پھر پرسوں ہفتے کے روز 4 بجے یہ سیشن سٹارٹ ہوگا۔ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو بتا دوں، پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے نوٹیفیکیشن پر سائن کر دیے ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کہ جو ہفتے کے روز 4 بجے قومی اسمبلی کا یہ سیشن سٹارٹ ہوگا، جس میں شو آف ہینڈز ہوگا، ہاتھ کھڑے کر کے یہ بتایا جائے گا کہ آیا وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ سینٹ میں غداری کی ہے، آج عمران خان نے ان لوگوں کو غدار کہا ہے کہ جو لوگ ضمیر کا جنہوں نے سودا کیا، جو لوگ بکے، جن لوگوں نے اپنی پارٹی کو ووٹ کرنے کے بجائے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، آصف علی زرداری کے پاس گر گئے، ان لوگوں کو آج جو ہے وہ غدار کا ٹائٹل دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان کا پرسوں اب ان کو موقع دیا جائے گا کہ آیا وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم رہیں یا نہ رہیں۔ اس کو جو ہے وہ پرسوں کے سیشن میں 4 بجے کے سیشن میں لایا جائے گا۔ اپوزیشن اگرچہ اس بات پر حیران کن ہے کہ اتنی جلدی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے عمران خان کا سیشن بلانا، سیشن کی ریکوزیشن بھیجنا، یقیناً یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان فل کانفیڈنس میں ہیں، اور اگر یہ اعتماد کی جو ووٹ آف کانفیڈنس کی موو ہے اگر یہ کامیاب ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا کانفیڈنس اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور جس احتساب کے عمل کو وہ لے کے چلے ہیں، جس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو وہ لے کے چلے ہیں، اسے جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ آج انہوں نے پھر ایک بار پھر یہ اعادہ کیا کہ کیسے جو ہے وہ اس احتساب کے عمل میں ان بڑے لوگوں پر ہاتھ مزید کسا جائے گا، ان لوگوں کو شکنجے میں لایا جائے گا جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا، جنہوں نے اقتدار میں رہ کر اس ملک کے پیسے کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، جن لوگوں نے اقتدار میں پبلک آفس ہولڈر ہونے کے ناطے انہوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ان ذاتی امپائرز پوری دنیا میں کھڑی کی، آج ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور جاتے جاتے عمران خان جو بڑا سوال چھوڑ گئے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ایک بھاری ذمہ داری کے طور پر عائد ہوتا ہے، اور یقیناً یہ ایگزیکٹو کے ساتھ ای سی پی کا پہلا کلیش ہے جو سامنے آیا ہے، اور اب حکومت جو ہے وہ کسی لحاظ سے پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اور سب سے اچھی بات جو اس سپیچ میں، اس قوم سے خطاب میں، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اقتدار کو بالکل ہی لالچ نہیں بنایا، اقتدار کو ہوس نہیں بنایا، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس قوم کو میری کرسی کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس قوم کو میری اس وزارت عظمیٰ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے تو یقیناً مجھے مستعفی ہونا چاہیے، مجھے جانا چاہیے، میں پھر اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھ کر جو ہے وہ یہ فیصلے کروں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔